دھوکے باز اور غدار انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے یا اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ سوچ کے دھوکہ دیتا ہے کہ اس کو کہاں معلوم چلنا ہے، اس کو تو معلوم نہیں چلنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو تو معلوم چل رہا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرے کارتوتوں کو، اللہ تو لکھوا رہا ہے تیرے کارتوتوں کو، اللہ تو ویڈیو بھی بنوا رہا ہے تیرے کارتوتوں کو۔ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے تیرے دل میں کیا خیال چل رہا ہے، تیرے دماغ میں کیا جو ہے کہ جال بون رہا ہے تم یا بون رہی ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے وقت رہتے جو ہے کہ توبہ کر لے، سدھر جائے، وقت رہتے جو ہے کہ اپنے رب کے سامنے سر کو جھکا لے اور اپنے برائی بھری زندگی کو نیکیوں والی زندگی میں تبدیل کر لے وقت رہتے۔ جو برائی کرتے وہ سوچتے کہ کل ہم جو ہے کہ توبہ کر لیں گے، کل تو آتا ہی نہیں ہے کسی کے زندگی میں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان کا جو دعویٰ کرتے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے وہ تو کھلے عام برائی کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم لوگوں کے نظر سے بچ گئے، بس مجھے کوئی نہیں دیکھا، مجھے کوئی نہیں جانا۔ لیکن اللہ رب العزت ہر کسی کو دیکھ رہا، ہر کسی پہ نظر ہے۔ دھوکے باز انسان اسی لیے کامیاب نہیں ہوگا، دوسروں کو دھوکہ دینے والا یا خود کو دھوکہ دینے والا یا اپنوں کو دھوکہ دینے والا دھوکے باز کامیاب نہیں ہوگا۔ دھوکے باز لوگوں یہ جان لو، تم ناکام ہو، برباد ہو، ذلیل اور خوار ہو تم دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ جو ہے کہ ایسے لوگوں کو رسوا ضرور کرتا ہے، ان کے برائیوں کو لوگوں کے سامنے ضرور لاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ڈھک چھپ جاتا ہے، لاتا ہے اللہ جو ہے کہ ان کی برائیوں کو، ان کے عیبوں کو، ان کے مکاریوں کو سامنے لاتا ہے۔ کوئی اولاد ماں باپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ماں باپ تو اولاد کو دھوکہ نہیں دیتے۔ کوئی بھائی بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی بیوی شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے، کوئی رشتہ دار کو دھوکہ دے رہا ہے، یا کوئی دوست کسی دوست کو دھوکہ دے رہا ہے، یا کسی خاندان والا اپنے خاندان والے کو دھوکہ دے رہا ہے، یا نوکر مالک کو دھوکہ دے رہا ہے، یا مالک نوکر کو دھوکہ دے رہا ہے، سارے پکڑے جانے والے ہیں، سارے مجرم ہیں اللہ کے ہاں، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ اس طرح سے دھڑلے سے دھوکے بازی میں ملوث ہیں کہ مطلب اللہ کوئی ہے ہی نہیں، شاید اللہ اکبر استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذلک۔ میرے بھائی، تم زمین کے اوپر جتنی چیزیں اس پہ نظر کرو تو تمہیں وہ گواہی دیں گی کہ وہ اللہ ہے۔ پودے، ایک دانہ تم ڈالتے ہو اس سے جو ہے کہ پیڑ نکل جاتا ہے، تم ایک پھل کا بیج ڈالتے ہو ہزاروں پھل دیتا ہے اور ہر سال دیتا ہے۔ تم اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہو، ایک قطرہ جاتا ہے اسے ایک بچہ بن کے آتا ہے۔ ہوا بغیر پنکھے کا چلتا ہے، دھوپ، چھاؤں، بارش، یہ ساری چیزیں تو گواہی دے رہی ہیں تمہارا رب ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ تمہیں قرآن میں اللہ فرمایا ہے کہ ایسے ہی پیدا کر کے بھول نہیں گیا میں، اور یا بے مقصد میں نے تجھے پیدا نہیں کیا ہے انسان۔ تو انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ سے ڈر جائے، اللہ کے حکموں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرے، دھوکہ دینا بند کرے، مخلص بن جائے، مخلص بندہ بن جائے، اللہ کے سامنے سر جھکا دے، سرنڈر کر دے، نہیں تو بہت مار گرنی ہے انسان کو، بہت مار۔ جہنم کے اندر ایک ہی تکلیف نہیں ہے کہ آگ میں جلایا جائے گا، اس میں فرشتے ہتھوڑے سے ماریں گے بھی اور آرے سے چیریں گے بھی، اور بھی ہزاروں طرح کا جو ہے کہ اذیت دیا جائے گا۔ اس میں بچھو بھی ڈنک ماریں گے، بچھو بھی تمہارے اوپر چھوڑ دیے جائیں گے، اژدہے بھی چھوڑ دیے جائیں گے جو ان کے
زہر کا ایسا حال ہوگا کہ ایک بار ڈسیں گے تو 70 گج زمین کے اندر انسان دھس جاتا ہے. اگر انسان واقعی جو ہے کہ ڈر جاتا ہے اور اپنے رب کے باتوں پر، حکموں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ ان مصیبتوں سے بچ جائے گا، اور اس کے لیے جنت ہے، باغات ہے، خوشیاں ہیں، سیکنڈ کی کبھی تکلیف نہیں ہے، کوئی کام کاج کاروبار نہیں کرنا ہے، جنت کے اندر وہ داخل کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں اتنا ہی بات میرا کافی ہے، اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. میرے لیے بھی دعائیں کریے آپ لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.